ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی نامور ترین شخصیت ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پہ علاقے کے تمام بزرگ مشائخ اور صوفی حضرات سارے جمع تھے، جسے ہم اولیاء کاملین بھی کہتے ہیں، دعوت پہ موجود تھے۔ اب دیکھیں، گفتگو بھی محفل میں موجود شرکاء کے حوالے سے، یعنی جس طرح کے شرکاء ہوں گفتگو بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اب یہ سب کے سب چنے ہوئے اور اللہ پاک کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ جس محفل میں جمع ہوئے تھے تو ان کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک بزرگ کھڑا ہوا، درویش کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ ہم میں سے زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ غفلت میں گزارا، اور پھر کسی نہ کسی خاص واقعے کے سبب انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور وہ راہ راست پہ آئے، اور اپنے اعمال کی جناب محنت کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں مقام ولایت عطا فرمایا۔ تو اب سب حضرات نے ایک ایک کر کے بتانا ہے کہ ان کے توبہ کا سبب کون سا واقعہ بنا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی باتیں سنائیں۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے توبہ کرنے کا سبب کیا واقعہ بنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے رات دن بھاگا کرتا تھا، بس کمائی ہی کمائی میرے مد نظر ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کسی کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، تو مجھے ایک جگہ پہ چند درخت نظر آئے، تو میں درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سکون کرنے کے لیے بیٹھا۔ میں نے اپنی زنبیل میں سے پانی نکالا، پانی میں پی ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جو درخت ہے، اس درخت کے اوپر سے ایک بلبل، مادہ بلبل، اور وہ اندھی تھی، وہ اس درخت سے نیچے گری۔ اس کی حرکات و سکنات سے مجھے پتا چلا کہ یہ اندھی ہے، نابینا ہے، بلبل، مادہ بلبل تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب نیچے گری نا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں ایک اضطراب پایا جاتا تھا، جس سے مجھے پتا چلا کہ اس کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنی چونچ کو زمین پہ مارا۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے، اس چھوٹی سی حقیر سی مادہ بلبل نے اپنی چونچ کو زمین پہ مارا، تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اوپر کے جو تنکے وغیرہ، گھاس پھوس جو تھا وہ ہٹا، تو نیچے سے دو سبز پتے ظاہر ہو گئے۔ دو سبز پتے پیالے کی طرح بنے ہوئے تھے۔ ایک سبز پتے کے اوپر تل رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے سبز پتے میں پانی پڑا ہوا تھا۔ اب اس نابینا اندھی مادہ بلبل نے وہ تل کھائے، تل کھانے کے بعد اپنی چونچ کے ساتھ وہ پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اڑ کے دوبارہ اسی درخت پہ جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ، یہ سارا ماجرا بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھا، اور اچانک میرے ذہن میں، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تو اتنا کارساز ہے، اتنا مالک، کریم مالک ہے کہ اس نے ایک حقیر سی چھوٹی اندھی مادہ بلبل کو پیدا کیا، تو اسے ضائع نہیں کیا، اس کے رزق کا اللہ پاک نے خود بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہ درخت سے نیچے آتی ہے، چونچ مارتی ہے، اللہ پاک اسے روزانہ تل اور پانی دے دیتے ہیں، جس کے ساتھ اس کا رزق اس کے نصیب کا اسے مل رہا ہے۔ تو جب اللہ ایک حقیر سی بلبل کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور اس کو اس کے نصیب کا رزق دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا، تو پھر اللہ پاک انسان کو کس طرح ضائع کر دیں گے، اور انسان کو کیوں کرنا، اللہ پاک اس کے نصیب کا رزق دیں گے۔
دوستان گرامی قدر یہ سوچنے کی بات ہے اور اسے بار بار سوچیے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اس دنیا کو کمانے کے چکر میں نکلتے جو ہیں تو پھر اس دوران ہمیں دین دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا. زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، بس ہم نے ساری نمازیں چھوڑ دی، مصطفیٰ کی شریعت سنت چھوڑ دی، ہم نے تمام نیک اعمال ذکر وظائف سب کو چھوڑ دیا، بس ایک روزی روٹی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں ایسے ہی تو نہیں چیلنج کر رہے کہ جس کسی بھی جاندار کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کا ذمہ بھی میں نے لیا ہوا ہے. تو لہٰذا سمجھ کیا آئی بات اس واقعے سے، پیغام کیا ملا، اصلاح کا سبق ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا کماتے ہوئے ہم اللہ پاک کی عبادت کو نہ چھوڑیں. اگر ہم نے اس دنیا کو کمانے کے چکر میں ظہر نماز، عصر نماز، مغرب نماز، اللہ پاک کی عبادات کو چھوڑا نا تو پھر اللہ پاک اس رزق کو ہمارے اوپر تنگ کر دیں گے. امید ہے آج کا واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.